بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، سکسیس آف لائف، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں دو طرح کی کامیابی پہ ہم کام کریں، ایک دنیا میں کامیابی اور ایک مرنے کے بعد آخرت میں کامیابی، اور یہ دونوں کی تیاری دنیا میں ہی کرنی پڑے گی۔ آج کا جو سب ٹاپک ہے سکسیس آف لائف کے اندر، وہ ہے رسک اینڈ سیفٹی۔ بہت جگہ پہ ہمیں رسک لینا چاہیے اور بہت جگہ پہ ہمیں سیفٹی پہ کام کرنا چاہیے۔ سیکیورٹی، ہم کہتے ہیں نا سیف وے ہے یہ، اس پہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں اپنی سیفٹی چاہیے، فائنینشیل سیفٹی چاہیے، بچوں کی سیفٹی چاہیے، ہمیں ان کے مستقبل کی سیفٹی چاہیے۔ تو اسی طرح رسک ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں چانس ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں رسک۔ آج تک کوئی چیز بغیر رسک کے نہیں آئی۔ جنہوں نے رسک لیا انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، اور جنہوں نے رسک نہیں لیا وہ بیچارے پیچھے رہ گئے۔ اگر ہم لوگ لائف میں اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں رسک لینے پڑیں گے، اور بعض ایسی چیزیں جس میں رسک نہیں لینا چاہیے۔ اب دیکھیں، اگر ہم چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھیں تو ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، یہ ایک رسک ہے، کسی بھی ٹائم ٹائر بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم پلین میں جا رہے ہیں، مشینری کا کام نہیں تھا ہواؤں میں اڑنا، لیکن ہم نے ایک مشین بنا لی انسان نے جو ہوا میں اڑتی ہے، اور اس نے وہ رسک لیا، تو ہم یہاں سے پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں ہوا میں بیٹھ کے، جہاز اس مشینری کا نام ہے۔ تو ہم ایک رسک لیتے ہیں اپنی لائف کا کہ ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، شپنگ میں شپس میں اپنا مال منگاتے ہیں، تو جہازوں میں، بحری جہازوں میں، تو وہ کیا ہے، وہ بھی ایک رسک ہے کہ وہ لوہے کا کام نہیں ہے پانی کے اوپر تیرنا، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تو بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ پانی پہ تیرتے ہیں اور سامان لے کر آتے ہیں، یہ بھی ایک رسک ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا، اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں رسک لینا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں یہ ایک مائنڈ سیٹ دے دیا گیا، ہمیں سمجھا دیا گیا کہ جی آپ نا سیف رہیں، آپ کی بچوں کی سیفٹی اس میں ہے، آپ سکول میں بھیجیں ان کو، ان کے پاس ڈگری ہوگی اور پھر وہ جا کے ایک اچھی جاب لیں گے، بس سیف وے یہ زندگی کا ہے۔ اور یہ اس پروسیس کے اندر کامیابی نہیں ہے، اس پروسیس میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ ایک مشینری ہے، انڈسٹری اور یہ آرگنائزیشنز ان مشینری کے پرزے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، میں اسکول کی ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہوں جو صرف ہمیں ایک ہی پروسیس میں گھما کے رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ جو ہے نا سکسیس آف لائف کے جو فارمولے ہیں اس پہ کام نہیں کرنے دیتے۔ پوری دنیا کے اندر امیر ترین لوگوں کی لسٹ دیکھی ہے، پورے ورلڈ کی اور پاکستان کی الگ سے، کسی بھی ملک کے نکال لیں، کوئی بھی یہ جو صرف ڈگری ہولڈر یہ ان میں نہیں آ رہے۔ کون آ رہے ہیں؟ جنہوں نے بزنس کیا، جنہوں نے رسک لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس پروسیس پہ، حالانکہ یہ جو پیرنٹس ہیں، یہ جو اپنے والدین اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ بھی رسک ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پاس ہی نہیں ہوتے، لیکن والدین مسلسل ان پہ انویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کا ٹائم، ان کی آمدنی، ان کا سارا سورس آف انکم اپنے بچوں کی تعلیم پہ جا رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک پروسیس ہے۔ تعلیم جو ہے نا، علم جو شعور دے، جو انسان کو عقل دے، جو اخلاقیات سکھائے، جو اپنے رب کی پہچان سکھا دے، جو حقائق کے اوپر چلنا سکھا دے، وہ نہیں آ رہی۔ ہم ٹیکنیکل چیزیں سیکھتے ہیں اور کہیں ایک جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں سیف وے ہے۔ یاد رکھیں، سیف وے یہ جو، اگر آپ کامیابی چاہیے تو رسک لینا پڑے گا، اگر گریٹ کوئی بڑا کام کرنا ہے تو رسک لینا پڑے گا۔ ہمیں جو ہے اس طرف آپ کر کے دیکھیں، جنہوں نے کاروبار کرنے کا رسک لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی سے مراد یہ کہ فائنینشلی وہ سٹرانگ ہو گئے۔ اور دنیا کے اندر آج دیکھ لیں کہ جس انسان کی اکانومی سٹرانگ ہے، جو مالی طور پہ مضبوط ہے، جس ملک کی اکانومی سٹرانگ ہے، وہ پوری دنیا کے اوپر رول کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیولپڈ کنٹری ہے، اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں ابھی ترقی پذیر ہیں۔
ان کو ابھی ترقی چاہیے. تو ہم سے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کاروبار میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. نقصان تو ہر چیز میں ہو سکتا ہے. نقصان تو ہماری لائف میں بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو ڈگری لینے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, یا ان کو جو ہے وہ کالج اور میڈیکل اور انجینئرنگ میں جانے کے لیے پوائنٹس ایک بھی نہیں, ایک نمبر نہیں, پوائنٹس کے نمبروں میں فیل ہو جاتے ہیں اور ان کا سارا کیریئر خراب ہو جاتا ہے. تو لیکن رسک لیتے ہیں وہ سب چیزوں کا. تو جب تک آپ بزنس میں رسک نہیں لیں گے, اپنی سورس آف انکم میں 2 سورس آف انکم ہے, ٹھیک ہے اسکول کی ڈگری لی ہے, کالج میں جا رہے ہیں, لیکن اپنے سائڈ پر ایک رسک لینا پڑے گا کہ ہمیں سورس آف آمدنی بڑھانی پڑے گی. ہمیں آؤٹ آف باکس کا سوچنے کا رسک لینا پڑے گا. ہمیں سلیبس سے باہر کتابیں اور بکس پڑھنی پڑیں گی. ہمیں اپنی کمپنی کا جو ایک پروسیس ہے, ایک لائف کا جو ہمیں پروسیس ہے, جیسے پرانے لوگ کہتے تھے کولو کا بیل ہے یا وہ کنویں کا مینڈک ہے, تو اس کے اندر سے تھوڑا سا باہر نکلنا پڑے گا. تو اللہ نے بہت سارے ریسورسز رکھے ہیں, بہت ساری اللہ رب العزت نے اپرچونیٹیز رکھی ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جو بغیر پیسوں کے بھی ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا پیسہ لگا لیا جائے, انڈرسٹینڈنگ لگا لی جائے, اور وہ اس فیلڈ میں اپنا رسک لے گا, آؤٹ آف باکس جانے کی کوشش کرے گا, تو اس کے لیے بہت سارے راستے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے بعد کوئی کمپنی کامیاب نہیں ہوگی, کوئی کمپنی, کوئی بزنس, کسی کی دکان نہیں چلے گی, کسی کے نئے جوتے کا برانڈ نہیں آئے گا, نئے کپڑوں کا برانڈ نہیں آئے گا, نئی گاڑی کا برانڈ نہیں, ممکن نہیں ہے. کوئی نہ کوئی آئے گا, سکسیزفل ہوگا, ٹھیک ہے. تو کیا ان میں سے ہم نہیں ہو سکتے؟ تو انسان یہ سوچ لے. اور اللہ رب العزت کا یہ قول ہے, اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ جس طرح کا گمان میرے بارے میں کرے گا, میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا. تو ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے اس طرح کے رسک لینے پر کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں کامیابی انشاءاللہ ملے گی, ہمارا بزنس چلے گا, ہم بھی انشاءاللہ سورس آف انکم ہمارا بڑھے گا, تو اس میں ہم کامیاب ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ اس رسک کو لیتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے یہ جو رسک مینجمنٹ ہے اس کو لینا پڑے گا, اور اس کے اوپر آپ کام کریں. صرف سیفٹی کے اوپر کام کرنے سے وہ سکسیس نہیں ملے گی, رسک لینا پڑے گا. اسی طرح آخرت کی زندگی کے لیے جب ہمیں ایمان کا اظہار کرنا ہو, جب اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہو, تو رسک لینا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پھینکا جا رہا تھا, تو اس وقت رسک لیا کہ میں ان کافروں کی بات نہیں مانتا اور آگ میں جل جانا قبول ہے, لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنا اللہ کا حکم سمجھ کے انہوں نے رسک لیا, لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے اپنے بچے کو کیا کیا, دریا میں ڈال دیا, اس کا ایک جھولا بنایا, دریا میں ڈال دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے اس رسک لینے پر, ایمان کا مظاہرہ کرنے پر اور اپنے اللہ پر توکل کرنے پر اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گھما پھرا کے فرعون کے گھر میں پہنچایا, اور فرعون کی بیوی اور اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ یہ بچہ ہے, اس کی ہم پرورش کریں گے, ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ ہمارے کام آئے گا اور ہماری نسل کو چلائے گا, اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو اللہ نے ان کے فرعون کے گھر میں پالا, روزی کا انتظام بھی کیا, اور دوبارہ بچے کی خوراک کے لیے اللہ نے اسی کی ماں کا انتخاب, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتخاب کر دیا. ماں کو بیٹا بھی مل گیا, اور اس طرح بچے کو بہترین سیفٹی بھی مل گئی. اللہ نے دشمن کے گھر میں پال کے موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا کہ جو رسک لے گا میرے حکموں پر اللہ اس کو کامیابی دے گا. تو اسی طرح ہمیں جو ہے بعض چیزوں پہ رسک نہیں لینا چاہیے. گناہ کرنے پر رسک مت لیں. گناہ کر یہ مت سوچیں کہ آج کر لیتا ہوں, کل جو ہے وہ توبہ کر لوں گا, کل جو ہے معافی مانگ لوں گا, کوئی بات نہیں, جوانی ہے اس کو اسی طرح گزار لیتا ہوں. جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو بڑی پسند ہے. بڑھاپے میں تو پہلے ہی وہ جھک جاتا ہے, بڑھاپا تو خود اس کو کمزور کر دیتا ہے. جوانی کی عبادت اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کے پاس موقع ہیں, اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس حسن ہے, جمال ہے, لیکن یہ پھر بھی میرے عذاب سے ڈرتا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے. تو اللہ کو وہ پسندیدہ عمل ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شادی کی تیاری کر رہے ہیں, عید کی تیاری کر رہے ہیں, خوشیاں منانے کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے. روزانہ ایک فہرست تیار ہوتی ہے, آج ان لوگوں کی موت ہے, اس وقت میں اس جگہ پر موت ہے. وہ اپنی خوشیوں
کے چکر میں اور اپنی عید اور اپنی شادی اور اپنے جو ہے اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں خوشیاں حاصل کرنے کی، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ آج ان کی اس مردوں کی فہرست میں جن کو آج مر جانا ہے ان میں ان کا نام آ چکا ہے۔ تو اس لیے ہمیں گناہ کرنے پر رسک نہیں لینا چاہیے، بلکہ ایمان اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رسک لینا چاہیے، اس کے بعد ہمیں اللہ سے امید ہے اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اور انسان کو توبہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہیں وہ گناہ کرتے نہیں ہیں یا ان سے گناہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جب میرے رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں، فوراً سے مراد ڈیلے نہیں کرتے، وہ اتنا رسک ہی نہیں لیتے کہ میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بلکہ گناہ کا احساس ہونے کے بعد فوراً اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ معاف کر دے، اے غفور الرحیم مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے مانگے گا، معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا کہ جو سچے دل سے توبہ کرے اور اس گمان کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ توبہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ اور غلطی نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان پر چلنے کے لیے اللہ کا حکم ماننے کے لیے رسک لینا ہے، لیکن گناہ کرنے کے لیے اللہ کے نافرمانی میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا۔ اور دنیا کے اندر ہمیں کاروبار کرنے پر رسک لینا چاہیے، ہمیں اپنے آئیڈیاز امپلیمنٹ کرنے پر رسک لینا چاہیے، ہمیں نئی سے نئی پروڈکٹ کریٹیوٹی پہ رسک لینا چاہیے، ہمیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔